بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقۃ الاسریہ کا پہلا حصہ ہے، 11واں سبق ہم پڑھ رہے تھے۔ سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تمرین اس کی باقی ہے جو کہ ہم آج کی اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ تثنیہ سے متعلق یہ سبق ہے، تو سوال بھی پہلا یہی ہے کہ ان مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائیں۔ کچھ مفرد الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جن سے ہم نے تثنیہ بنانی ہے۔ تو پہلا ہے رأس۔ تو تثنیہ بنانے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں الف اور نون لگا دیتے ہیں، حالت رفع میں، اور حالت جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون لگ جاتا ہے۔ جیسے رأس ہے تو اس کی تثنیہ بنے گی رأسانی۔ اسی طرح لسان ہے تو تثنیہ بنے گی لسانانی۔ صدر ہے تو صدر کی تثنیہ بنے گی صدرانی۔ قلب ہے تو قلب کی تثنیہ قلبانی۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، آپ نے آخر میں صرف الف اور نون لگا دینا ہے۔ بطن ہے تو بطن کی تثنیہ بطنانی۔ اسی طرح عین کی تثنیہ عینانی۔ شفت کی تثنیہ شفتانی، اور اسی طرح ساق کی تثنیہ ساقانی، اور قدم کی تثنیہ قدمانی۔ بالکل اسی طرح رجل پاؤں کو کہتے ہیں، اس کی تثنیہ آئے گی رجلانی۔ تو یہ آسان سا پہلا سوال ہے کہ مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائیں۔ پہلے سوال کے بعد دوسرا سوال ہے کہ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ تثنیہ کے کچھ الفاظ ہیں جن سے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ تو آسان طریقہ ہے، یہ سارے تثنیہ ہیں تو اس کے شروع میں اگر مذکر ہے تو آپ ہادانی لگا دیں گے، اور اسی طریقے سے اگر مؤنث ہے تو پھر آپ اس کے شروع میں ہاتانی لگا دیں گے۔ جیسے پہلے وجہانی ہے تو بنے گا اس کا جملہ ہادانی وجہانی، یہ دو چہرے ہیں۔ اسی طرح ہادانی انفانی، یہ دو ناک ہیں۔ اسی طرح ہادانی فمانی، یہ دو منہ ہیں۔ اور اسی طرح ہادانی بطنانی، یہ دو پیٹ ہیں۔ اور اسی طرح ہادانی ظہرانی، یہ دو کمر ہیں۔ اسی طرح ہادانی جسمانی، یہ دو جسم ہیں۔ بالکل اسی طرح ہادانی حجرانی، اور بالکل ایسے ہی ہادانی جدرانی۔ تو شروع میں بس آپ نے ہادانی لگانا ہے، تو اس طرح آپ کا یہ پورا جملہ بن جائے گا۔ اس کے بعد کچھ وہ الفاظ ہیں جو مؤنث ہیں اور اس کے شروع میں آپ نے ہاتانی لگانا ہے۔ آگے کچھ مؤنث کے الفاظ ہیں جن کو آپ نے جملہ بنانا ہے۔ تو یہ مؤنث کے الفاظ کیوں ہیں؟ کیونکہ اصول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں، عرب اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دو ہاتھ ہیں تو عرب کے لوگ اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کریں گے، اور مؤنث والے اس کے اوپر سارے قاعدے کلیے جاری ہوں گے۔ اسی طرح ران ہے، گھٹنے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو بھی دو عضو ہیں۔ اب اس کو آپ نے تثنیہ بنانا ہے تو شروع میں آپ مؤنث والا لگائیں گے ہاتانی یدانی۔ ایسے ہی ہاتانی اذنانی، اذن کہتے ہیں کان کو۔ اور اسی طرح ہاتانی کتفانی، کتف کہتے ہیں کندھے کو۔ بالکل ایسے ہی ہاتانی فخذانی، فخذ کہتے ہیں ران کو۔ ایسے ہی ہاتانی رکبتانی، رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو۔ اور اسی طرح ہاتانی سیارتانی، یہ جو سیارتن ہے یہ گاڑی کو کہا جاتا ہے، موٹر کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے اس لیے یہ مؤنث ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں اس میں اشارہ بھی مؤنث کا لگے گا، سیارتانی۔ اور اسی طرح ہاتانی زہرتانی، زہرہ کہتے ہیں پھول کو۔ اور ایسے ہی ہاتانی شجرتانی، یہ دو درخت ہیں۔ تو اس طرح جو ہماری تمرین ہے اس 11ویں سبق کی یہ مکمل ہوگی ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ 12واں سبق شروع کریں گے۔